جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ با خدا، اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الراس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے شخص جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔
بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہے وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ سورہ شورى۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طسم۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید کہ تم اس غم میں اپنی جان کھو دو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی؟ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک سری اژدہا تھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز وقت مقرر پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں،
اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر۔ یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روزے جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہارے کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان تو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں،
میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لاحاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو۔ تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں۔ یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تو پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکرداریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الیکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی وہ یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جسے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہوا ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ ان کو یہ کام سوچتا ہے، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔
अपने करीब तरीन रिश्ते दारों को डराओ और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें उनके साथ तवाज़ुन से पेश आओ। लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो उनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो इससे मैं बरी ज़िम्मा हूँ, और उस ज़बरदस्त और रहीम पर तवक्ल करो जो तुम्हें उस वक़्त देख रहा होता है जब तुम उठते हो और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नक्लो हरकत पर निगाह रखता है। वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरा करते हैं? वो हर जालसाज बदकार पर उतरा करते हैं। सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। रहे शोरा तो उनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं? बजुज उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अल्लाह को कसरत से याद किया, और जब उन पर जुल्म किया गया तो सिर्फ बदला ले लिया। और जुल्म करने वालों को अनकरीब मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम से दो चार होते हैं। सूरह नमल। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ये आयत हैं कुरान और किताब मुबीन की, हदायत और बशारत उन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखरत पर पूरा यकीन रखते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग आखरत को नहीं मानते उनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है और आखिरत में यही सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा तुम ये कुरान एक हकीम और अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो। इन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी नज़र आई है, मैं अभी या तो वहाँ से कोई खबर लेकर आता हूँ या कोई अंगारा चुन लाता हूँ कि तुम लोग गर्म हो सको। वहाँ जो पहुँचा तो निदा आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है। पाक है अल्लाह सब जहान वालों का परवरदिगार। ए मूसा, ये मैं हूँ अल्लाह ज़बरदस्त और दाना। और फेंक तू जरा अपनी लाठी। जूं ही के मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी ना देखा। ए मूसा, डरो नहीं, मेरे हजूर रसूल डरा नहीं करते इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फेल को बदल लिया तो मैं माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान हूँ। और ज़रा अपना हाथ अपने गरिबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दो निशानियाँ 9 निशानियों में से हैं फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए। वो बड़े बदकिरदार लोग हैं। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उन लोगों के सामने आईं तो उन्होंने कहा यह तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गरूर की रात से उन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल उनके कायल हो चुके थे। अब देख लो कि उन मुफसिदों का अंजाम कैसा हुआ। दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ और उसने कहा, लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीज़ें दी गई हैं। बेशक ये अल्लाह का नुमाया फ़ज़ल है। सुलेमान के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और वो पूरे ज़ब्त में रखे जाते थे। एक मरतबा वो उनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चूंटियों की वादी में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। सुलेमान इसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला, ए मेरे रब, मुझे काबू में रख के मैं तेरे उस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर किया है, और ऐसा अमले सौले करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने सौले बंदों में दाखिल कर। एक और मौका पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं फलां हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ? क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं हैं। मैं सबा के मुतल्लिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत देखी जो उस कौम की हुक्मरान है। उसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा अजीमुश्शान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए और उन्हें शाहराज से रोक दिया। इस वजह से वो ये सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस खुदा को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें निकालता है और वह सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहक़ इबादत नहीं, जो अर्श अज़ीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अभी हम देखे लेते हैं कि तूने सच कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये ख़त ले जा और उन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख कि वो क्या रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। मलका बोली, अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम ख़त फेंका गया है। वो सुलेमान की जानिब से है और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मज़मून यह है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। ख़त सुनाकर मलका ने कहा, ए सरदाराने कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी मामले का फ़ैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फ़ैसला आपके हाथ में है। आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। मलका ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे ख़राब और उसके इज़्ज़त वालों को जलील कर देते हैं। यही कुछ वो किया करते हैं। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लेकर पलटते हैं।
جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اسے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر بن کر رہ جاتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا، تمہارے نیک و بدشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا۔ یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔